اللهم رب شهر رمضان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. ماہ مبارک رمضان خداوند عالم کی رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کا مہینہ ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں خداوند عالم نے اپنے سب سے عظیم معجزے قرآن کریم کو نازل کیا. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں انسان کی سال بھر کی تقدیریں لکھی جاتی ہیں. یہ وہ مہینہ ہے کہ جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جس کی ایک شب 1000 مہینوں سے افضل ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں خداوند عالم اپنے بندوں کو لا تعداد صورت میں بخشتا ہے، جس کی کوئی تعداد نہیں ہوتی، جس کی کوئی حد نہیں ہوتی. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں خداوند عالم بہانے تلاش کرتا ہے اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے. یوں تو خداوند عالم ہر موقع پر اور ہر زمانے میں اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے بہانے تلاش کرتا ہے، لیکن ماہ رمضان ایک خاص اہمیت کا حامل ہے. خداوند عالم کی بخششیں اور اس کی نعمتیں عام طور سے 3 قسموں میں تقسیم ہوتی ہیں. ایک وہ رحمت ہے جو رحمت واسعہ ہے، جو تمام لوگوں کے لیے ہے. خداوند عالم ہر انسان کے اوپر اپنی رحمت نازل کرتا ہے، ہر انسان کو بخشتا ہے، ہر انسان کے لیے اس کی مغفرت شامل حال ہوتی ہے. لیکن دوسری جو خداوند عالم کی مغفرت ہے وہ صرف اس کے خاص بندوں کے شامل حال ہوتی ہے. یغفر لمن یشاء، خدا جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے. تو یہاں پر خاص بندے ہیں، تمام لوگ اس میں شامل نہیں ہیں. وہ جس کو خدا چاہتا ہے. اب وہ چاہنا خداوند عالم کا بے معنی اور بے قید و بند نہیں ہے، بلکہ سب حساب کتاب کے تحت ہے. لیکن بہرحال خداوند عالم کی یہ رحمت مخصوص بندوں کی شامل حال ہوتی ہے. ایک رحمت جو تیسری قسم ہے، مغفرت کی تیسری قسم ہے، وہ صرف ان خاص بندوں میں سے بھی چنیدہ لوگوں کے شامل حال ہوتی ہے. اور وہ کون افراد ہیں؟ وہ وہی افراد ہیں جو شب قدر جیسے ایام کو درک کرتے ہیں اور اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کرتے ہیں کہ خداوند عالم کی اس رحمت خاصہ کو اپنے لیے مقدر کر سکیں اور اس رحمت کو اپنی طرف موڑ سکیں اور خداوند عالم کی اس رحمت کے سائے میں آ سکیں. خداوند عالم نے یہ جو ایام خلق کیے ہیں، یہ ساعات، یہ مہینے، یہ سال، یہ سب کے سب خدا کی مخلوق ہیں. اور یہ سب چاند اور سورج کی حرکتوں اور زمین کی حرکت کے نتیجے میں حاصل ہوتے ہیں. یہ موسم، یہ سردی، یہ گرمی، یہ برسات، یہ سال و ماہ، یہ روز و شب، یہ سب خدا کی مخلوق ہیں. خدا نے ان کو خلق کیا ہے. لیکن اس میں بعض ایام ایسے ہیں کہ جن کے اوپر خداوند عالم کی خاص نظر ہے. جس طریقے سے یہ پوری دنیا، یہ پوری کائنات خداوند عالم کی مخلوق ہے، لیکن اس میں بعض جگہیں ایسی ہیں کہ جن کے اوپر خدا کی خاص نظر ہے.
جیسے خانہ کعبہ ہے، جیسے مسجد نبوی ہے، جیسے مسجد کوفہ ہے، جیسے حرم ائمہ علیہم السلام ہیں، مسجدیں ہیں، امام بارگاہیں ہیں. یہ وہ خاص جگہ ہیں کہ جہاں پر خداوند عالم کی خاص نظر ہوتی ہے. دوسری جگہ انسان دعا کرتا ہے تو خدا نے وعدہ کیا ہے کہ میں قبول کروں گا، لیکن یہ وہ جگہیں ہیں کہ جہاں پر زیادہ امید پائی جاتی ہے کہ یہاں پر دعا خداوند عالم قبول کرے. اسی طریقے سے یوں تو ہر زمانے میں خدا نے وعدہ کیا ہے کہ تم دعا کرو میں قبول کروں گا، لیکن یہ زمانے ہیں، بعض زمانے جس میں خداوند عالم کی خاص رحمت انسان کے شامل حال ہوتی ہے، جیسے ایام اعیاد ہیں، ائمہ علیہ السلام کی ولادت کی تاریخیں ہیں، روزہ عاشور ہے، عصر عاشور ہے، عید غدیر ہے. اسی طریقے سے ماہ رمضان، اور ماہ رمضان میں بھی شب قدر. یہ خاص ایام ہیں کہ جن میں خداوند عالم کی خاص رحمت شامل حال ہوتی ہے، اور خداوند عالم خاص طور سے لوگوں کی دعاؤں کو سنتا ہے اور ان کی مغفرت کرتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.